میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے حافظ بھائیوں، میرے قاری بھائیوں، میری حافظہ بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ بیک گراؤنڈ میں آپ کو گھڑی نظر آ رہی ہوگی، پہلی رجب لگ گئی ہے اور سال کا ویسے ہی دوسرا دن ہے، آج جنوری کا سال کا دوسرا دن ہے۔ لوگ عہد و پیمان کر رہے ہیں، اپنے آپ سے کمٹمنٹس کر رہے ہیں، اس کو انگریزی میں ریزولوشن کہتے ہیں، اپنے آپ سے عہد کر رہے ہیں، کمٹمنٹ کر رہے ہیں، نیا عزم دہرا رہے ہیں، اور جو اپنی سمت درست کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اور یہ تیر مار لیں گے، وہ تیر مار لیں گے اور یہ پہاڑ چڑھ جائیں گے۔ ہم بھی بہت سارے پہاڑ چڑھیں گے۔ دیکھو میرے بھائیوں، 2 مہینے رہ گئے، 58 دن رہ گئے آج کے بعد، 58-59 دن مشکل سے رہ گئے رمضان میں، ٹھیک ہے۔ اس رجب اور شعبان کے مہینوں کو بس اب یوں سمجھ لیں قیمتی بنانا ہے۔ اب ڈاکٹر کی دوا بڑھ گئی ہے، اب ڈاکٹر کی دوا آدھے گھنٹے کی نہیں، ڈاکٹر کی دوا شہزاد بھائی 1-1 گھنٹہ بڑھ گئی ہے، اور کچھ حافظوں کے لیے تو صبح دوپہر شام کا ڈوز بڑھ گیا ہے، آدھا گھنٹہ صبح، آدھا گھنٹہ دوپہر، آدھا گھنٹہ شام، یا 1 گھنٹہ صبح دوا، 1 گھنٹہ شام دوا۔ قرآن کریم کو کھولو، صبح شام کی ساری جو سورہ یاسین پڑھ لو، واقعہ، ملک، الف لام میم سجدہ، جمعہ کے دن سورۃ الکہف، اور جمعہ کی شام کو سورۃ الدخان۔ فضیلتیں بھی ملیں گی، قرآن بھی پکا ہو جائے گا۔ قرآن کریم کو سناؤ، کوشش کرو 1 مرتبہ رمضان سے پہلے نہ کسی کو سنا دو۔ اگر آپ نے آج آدھا گھنٹہ آدھا سپارہ سنانا شروع کیا نا، آدھا سپارہ، تو انشاءاللہ شعبان کے 28-29 کو آپ کا پورا قرآن ہو جائے گا، اور آپ مجھے اور شہزاد بھائی کو دعائیں دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے شہزاد بھائی کو دوبارہ قرآن سنانا شروع کیا، ان کی شادی بیچ میں آ پڑی ہے، اللہ کرے ان کی شادی جلدی سے ہو جائے انشاءاللہ باذن اللہ۔ شادی بھی ضروری ہے اور بہرحال سردی بھی ہے، تو جو ہے وہ آپ لوگ قرآن کو کھول لیں انشاءاللہ۔ یہ تو ہوگی حافظوں سے بات، اور ہماری بہنیں جو گھروں میں شادیاں ہو گئی جن کی، یا گھروں میں بیٹھی ہیں، آپ کے قرآن کا کیا ہوگا، ہمیں آپ کی بھی بہت زیادہ فکر ہے۔ اچھا جی، اور عام مسلمانوں سے بھی درخواست ہے، اپنے قرآن کریم کو بڑھا دو بھائی، جو پڑھ رہے ہو اب اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرو، اپنی نمازوں کو ٹھیک کر لو، اپنے سجدوں کو ٹھیک کر لو۔ سجدوں اور نماز سے متعلق ہم الگ ڈسکشن کرنے والے ہیں۔ سرد راتیں آ گئی ہیں، دیکھ نہیں رہے سویٹر پہنی ہوئی ہے، یہ جو ہے نا ہماری بیگم صاحبہ، سستا سا کوٹ بھی ہمارے لیے، فقیر طاہر فاروقی کے لیے سستا سا کوٹ بھی آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ شہزاد بھائی نے بھی 3-4 کوٹیاں لے لی ہیں، سردی بڑھ گئی ہے بھائی، اسی سردی میں شادی بھی کرنے جا رہا ہے، تو بھائی سرد راتیں، لمبی راتیں، 11-12 بجے بھی ہم کھینچ کے سو جائیں نا صبح، بس اللہ ہمیں معاف فرمائے، مجھے بھی معاف فرمائے، 5، 5:30، 6 بجے تک آنکھ کھل جانی چاہیے، یا طویل راتیں، کوئی تہجد کی ترتیب بن جائے، پیر اور جمعرات کا روزہ بن جائے، ویسے پیاس نہیں لگتی، زبردستی ہم پانی پی لیتے ہیں لیکن پیاس نہیں لگتی، تو راتوں کو طویل کریں، سجدے لمبے کریں، تہجد بڑھا دیں۔ اور جو خواتین کے نا روزے چھوٹ جاتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں جو شادی شدہ حضرات ہیں، ان کے بچوں کے، بچیوں کے، بیویوں کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، ہر سال رمضان میں 5، 6، 7، 8 روزے چھوٹ جاتے ہیں، بھائی ان کے روزوں کو پورا کراؤ۔ یہ دن ہے، سردی کا موسم ہے، بھوک پیاس کم لگ رہی ہے، ہمت کر کے روزے وہ پورے کرا لو۔ ابھی سے نا وارم اپ کریں، جو لوگ جم جاتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں نا، پہلے وہ فوراً جا کے نا ویٹ نہیں اٹھاتے، فوراً بھاگنا دوڑنا نہیں شروع کرتے، پہلے باڈی کو وارم اپ کرتے ہیں، پہلے باڈی کو گرم کرتے ہیں۔ تو ہم 50، 55، 60 دن باڈی کو ذہنی طور پہ، جذباتی طور پہ، دلی طور پہ تیار کریں گے نا رمضان کے لیے، چاہے آپ حافظ ہیں یا نہیں ہیں، ہم عام مسلمان بھی، تو جب رمضان آئے گا شوق ہوگا، ورنہ عام طور پہ ہوتا ہی اچھا کل سے روزہ ہے، رمضان ایک بوجھ کی طرح پڑتا ہے اور چڑچڑے پن میں پورا رمضان گزرتا ہے۔ تو کوشش کر لیں، آپ نے اعتکاف میں، میری بہن نے، خاتون نے، میری بیوی نے، یعنی میری بہنوں نے گھر میں اگر اعتکاف میں بیٹھنا ہے، آج سوچیں نا، آج پلان کریں۔ آپ دفتر میں کام کرتے ہیں، آپ کی دکان ہے، آپ کی فیکٹری ہے، تو جو آپ نے اگر اعتکاف کو پلان کرنا ہے، یا آپ نے مصلی سنانا ہے، یا آپ نے کسی اچھی جگہ مصلی سننا ہے، یعنی قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھنا ہے، تو آج پلاننگ کرو میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 60 دن پہلے پلاننگ کرتے تھے، کرواتے تھے، بہترین سپر ڈپر رمضان گزرتا تھا۔ تو میرا آپ چاہتے ہیں ہمارا یہ والا رمضان بہترین مثالی گزر جائے، میننگ فل رمضان ہو، مؤثر رمضان ہو، بہترین رمضان ہو، متوازن رمضان ہو۔ متوازن رمضان کیا ہوتا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم کسی وقت بات کریں گے کہ توازن کے اعتبار سے ہو، تو بھائی آج تیاری کر لیں انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے یہ پوسٹ آپ کو پتہ نہیں کب جا کے ملے گی، کہاں سے فارورڈ ہوتے پہنچے گی آپ کے پاس، جب بھی پہنچ جائے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب شعبان کے مہینے میں برکت دے، عافیت فرما، خیر فرما دے، ان بابرکت مہینوں سے لطف اندوز ہونے کی توفیق نصیب فرما، وبلغنا رمضان، اے اللہ عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، شعور کی سلامتی، ایمان کی سلامتی، صحت کی سلامتی، نعمتوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، صلاحیتوں کی حفاظت کے ساتھ، اے اللہ اب ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو اس میں حافظوں کے لیے بھی سبق ہے انشاءاللہ، جنہوں نے مصلی سنانا ہے، جن کے پاس جگہ نہیں ہے، ابھی سے جگہ کی ترتیب بنائیں،
ایک مسلح نہیں، یہ مسجد ہے، اس کا مسلح، ابھی یہاں ایک ہی بندہ کھڑا ہوگا نا تو یار باہر بھی تو کھڑا ہو سکتا ہے. ہمارے اس بلڈنگ میں انشاءاللہ پارکنگ کے اندر شہزاد بھائی قرآن سنا رہے ہیں، ہمارے اپنے گھر کے آس پاس ایک ہی کمرے میں ہر کوئی حافظ سنا رہا ہے، مسجد کی چھت پہ حافظ ہوں گے، ٹینکی پہ حافظ ہوں گے، وضو خانے کی طرف حافظ ہوں گے، کسی کے حجرے میں حافظ ہوں گے، پارکوں میں قرآن اکیڈمی والے پورا قرآن یعنی شادی ہالوں کو سجا کے رکھے ہوں گے. اگر آپ میں ہمت ہے نا اور آپ اللہ کے قرآن سے محبت کرتے ہیں، اچھا سنانا چاہتے ہیں، اچھا سننا چاہتے ہیں، اچھا قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ کہتے ہیں نا when there is a will there is a way. اللہ راستہ بنائیں گے. یار اللہ سے مانگا بھی تو کریں، اے اللہ میرا قرآن کچا ہے، اے اللہ میں قرآن کا حافظ ہوں، سمجھ نہیں پا رہا، آج تک میں نے قرآن کو سمجھا نہیں، اے اللہ ہر روز پوسٹ آ جاتی طاہر بھائی کی، اے اللہ میں قرآن کو سمجھوں کیسے، اے اللہ میں حافظہ ہوں، اے اللہ میں قاریہ ہوں، میں معلمہ ہوں، میری شادی ہو چکی ہے، میں رمضان نہیں سنا سکتی، تراویح نہیں سنا سکتی، اے اللہ میرے قرآن کا کیا ہوگا، میں قرآن کو سمجھوں کیسے، اس رمضان میں روزانہ جو تراویح پڑھی جاتی ہے اس کو کیسے سمجھوں، اور جو ہے وہ جسے کہیں کہ سرد راتیں بن گئیں، تہجد کی ترتیب کیا بنے، خواتین کے روزے کیسے پورے ہوں، ہماری تسبیحات کیسے ٹھیک ہو جائیں، ہمارا اوور آل مزاج کیسے بہتر ہو جائے، مائنڈ سیٹ ہمارا کیسا ٹھیک ہو جائے، ہمارے رویے، ہمارے برتاؤ. اگر آپ نے ہماری وہ پوسٹ نہیں دیکھی تو دیکھ لیجیے گا. آپ کا آج کا آپ کی سوچ کیا ہے رمضان سے متعلق، اور رمضان سے متعلق آج کا انتخاب کیا ہے، اور رمضان سے متعلق آپ کرتے کیا ہیں، یہ طے کرے گا کہ آپ کے رمضان کتنا مثالی اور کتنا میننگ فل اور کتنا انشاءاللہ بامعنی گزرے گا، بامقصد گزرے گا. آپ کے اس رمضان المبارک کو بامقصد بامعنی بنانے میں پورا زور لگائیں گے انشاءاللہ. دعا کریں اللہ میرا بھی، ہمارے شہزاد بھائی کا بھی، ہم سب کا یہ رمضان بامعنی بنائے، بامقصد بنائے، مؤثر بنائے، متوازن بنائے، میننگ فل بنائے. حافظ ہیں آپ، آپ کے خاندان میں حافظ ہیں، یہ ویڈیو ان تک پہنچائیں. تنقید ہم نے آہستہ سے نا ہلکا ہاتھ رکھنا شروع کر دیا ہے، زیادہ ڈانٹنا نہیں چاہیے. حافظ بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں، بہت تیز ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہ بچے، یہ نوجوان، تو انشاءاللہ ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں. کوئی بات نہیں، یار قرآن بھول گئے ہو، زندگی کا موقع ہے، ہمت کر کے اپنے روٹین کو سیٹ کرو، نگاہوں کا استعمال ٹھیک کر لو، موبائل کا استعمال غیر ضروری، غیر ذمہ دارانہ اور غیر محتاج چھوڑ دو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت بھلا کریں گے، اللہ تعالیٰ عافیت فرمائیں گے. کوشش کر لو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن سے محبت کرو اور دعا بھی کیا کرو. ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. یہ دعا کون سی؟ عبداللہ بن مسعود کی. کسی موقع پہ انشاءاللہ شہزاد بھائی کے پاس ٹائم ہوا تو اس کی ویڈیو ہم بنائیں گے. ٹل دین انشاءاللہ سائننگ آف فرام PIDC. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد طاہر فاروقی.